ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کو قانون کے مطابق عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاندان اور خاندان میں موجود اہل خانہ کو بھی اپنے گھروں میں بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے افسوسناک واقعات سے بچا جا سکے۔ اچھا مصباح بتائیے گا، یہ کیس تھا کیا، کس طرح آپ کے پاس اپلیکیشن آئی، کیا یہاں پہ ایف آئی آر ہوئی یا کسی اور جگہ سے ایف آئی آر ہو کے یہاں پہ آئی؟ ہاں، بیسیکلی معاملہ یہ تھا کہ یہ مارچ میں ہربنسپورہ تھانہ میں یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے چوری کی۔ ایک ساس جو ہے اپنی بہو کے خلاف مقدمہ درج کرواتی ہے کہ اس نے اس کی غیر موجودگی میں گھر سے 12 تولے سونا جو ہے وہ چوری کیا اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا، اور 3 سے 4 دن کے بعد وہ لے کر وہاں سے خود بخود چلی گئی۔ یہ ایف آئی آر وہ درج کرواتی ہے اور بتاتی ہے کہ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، صرف اس کا ایک بیٹا موجود تھا جو کہ اوپر کام کر رہا تھا۔ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ ایف آئی آر کے بعد جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے وہ نامزد ایف آئی آر درج کرواتی ہیں۔ اب جب انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، ہربنسپورہ میں جاتے ہیں۔ ہربنسپورہ میں جا کے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے جو ہمارا سوسائٹی کا ایک نارم، ایک ویلیو بنی ہوئی ہے، ساس اور بہو کا جو ریلیشن ہے، ظاہری سی بات ہے ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے، اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ آیا اس نے یہ چوری کی بھی ہے یا کوئی گھریلو مسئلہ ہے اور اس میں اس کو انوالو کر کے اسے گھر سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ ایف آئی آر درج ہو گئی۔ جو آئی او تھا ہربنسپورہ میں، میل آئی او ہربنسپورہ میں، ظاہری سی بات ہے اس میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ جو ہربنسپورہ تھانہ ہے اس میں میل آئی اوز، وہ میل ایک تھانہ ہے جوریڈکشن، اس میں میل ہے سارے، اس میں وہ فیمیل جو ہے اس کو وہ سرچ بھی کرتے رہے، تلاش کرتے رہے، اس کو دیکھتے رہے، وہ ان کو نہیں ملی بی جو ملزمہ تھی وہ ان کو نہیں ملی، مدعیہ جاتی رہی۔ درمیان میں پھر جو ہے وہ انہوں نے حج پہ جانا تھا، وہ حج پر چلی گئی اس کیس کو مطلب اوائنڈ کر کے کہ میں آؤں گی تو اس کو دوبارہ سے ہم کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد بھی ہربنسپورہ پولیس اسٹیشن والے اس پہ ریڈز کرتے رہے، اس کو ڈھونڈتے رہے، وہ انڈر گراؤنڈ کہیں ہو گئی فیمیل، کیونکہ اس کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ اس نے چوری کی ہے۔ جب وہ ان کو نہیں ملی اور کافی انہوں نے ایفرٹس کیں تو جو فیمیل تھیں مدعیہ، انہوں نے اپروچ کیا ادھر ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے ان کو کہ ان کی تفتیش کو چینج کیا جائے اور چینج کر کے کسی فیمیل کو دی جائے تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے کوئی فیمیل اس کو دیکھے، ہماری بات کو بھی سنے، ہم بھی فیمیلز ہیں اور وہ ملزمہ بھی فیمیل ہے۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ لاہور میں ایک ہی جو ہے پولیس اسٹیشن ہے فیمیلز، جو کہ جوریڈکشن فری پولیس اسٹیشن ہے۔ اس میں فیمیل سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو کرائم لاہور میں کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ سرزد ہوتا ہے، اس کا کرائم کا پرچہ یہاں پر فوراً درج کیا جاتا ہے۔ انویسٹیگیشن چینج ہو کر میرے پاس آئی، وہ فیمیل میرے پاس آئیں جو مدعیہ تھیں ساس، وہ میرے پاس آئیں، انہوں نے بتایا سارا، ہم لوگوں نے ان سے پوچھا، ہم لوگوں نے اپنے ہائی آفیشلس کو بتایا، ان سے ریڈ کی پرمیشن لی، ریڈ کر کے ہم لوگوں نے جو ہے وہ شادرہ کے علاقہ میں پہلے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ یہاں ریڈ کریں، ان کے رشتہ دار یہاں پہ اویلیبل ہیں، وہاں پہ ہم نے ریڈز کی، وہ بھی بتانے کو تیار نہیں تھے کہ وہ فیمیل کہاں گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سی ڈی آرز وغیرہ لوکیشنز لیں، جو ہمارا جو سارا تھا ایک میکانزم جو سارا حرکت میں آیا، ہم لوگوں نے اس کی سی ڈی آرز لیں، فورینسک کے تھرو مدد کی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اس کو تلاش کیا، ہمیں اس کی لاسٹ لوکیشن پتہ چلی مریدکے میں۔ ٹھیک ہے، مریدکے سے جا کر پھر ہم نے جب اس کو اریسٹ کیا ہے، اس کو اریسٹ کر کے لائے ہیں، تو ہمیں اس کی زبانی پھر جو سٹوری جو ہمیں سمجھ آئی، جو پھر ہم دونوں جو ساس اور بہو کو بتایا، پھر جو چیز سمجھ آئی کہ معاملہ یہ تھا کہ 12 تولے سونا اس کی جو ساس تھی اس کی بیٹیوں کو بھی تھا، اس میں اس کا اپنا بھی کچھ گولڈ تھا، اور اس نے جو ہے وہ جیسے آپ کو پتہ ہے عورتیں ساسیں سنبھال کے چیزیں رکھتی ہیں، وہ مطلب بہت انہوں نے ایسے نہیں تھا کہ بالکل سامنے ہی رکھا ہوا تھا، سیف میں اس کو بالکل کپڑے میں لپیٹ کے شاپر میں۔ ہم نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ گولڈ یہاں پہ تھا؟ اس نے کہا کہ یہ اکثر دروازے بند کر لیتی تھی اس کمرے میں جاتے وقت، آپ کو پتہ ہے ہم خود بخود ہنٹس دے رہے ہوتے ہیں چیزوں کے کئی دفعہ، تو پھر میں نے ان کو 1-2 دفعہ وہاں چیزیں رکھتے ہوئے دیکھا، چابی کو رکھتے ہوئے دیکھا، مجھے پتا چل گیا تھا یہ چابی کہاں پہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ مجھے موقع ملا تو میں وہاں سے اندر گئی ہوں، اندر جا کے گھر میں کوئی اویلیبل نہیں تھا، یہ باہر مارکیٹ گئی تھی سامان لینے کے لیے۔ میں نے چابی اٹھائی ہے، سیف کھولی ہے، کھول کے سیف کو میں نے اس میں سے سارا جو ہے وہ گولڈ نکالا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ 12 تولے تھا یا نہیں تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے وہ ڈبیوں میں تھا، مطلب کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے بولا کہ تمہیں بالکل ڈر نہیں لگا؟ تمہارا سسرال ہے، تمہارا شوہر ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے بھی تو کچھ نہیں دیا تھا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا بھی وہ حق تھا۔ تو میں نے کہا یہ کس طرح کا حق تھا، آپ نے چوری کر لی، آپ نے اتنا۔ اس کے بعد اس نے بتایا نہیں، 3-4 دن وہ اسی گھر میں اسٹے کیا، اس نے نارمل بیہیو کیا ہے، کھایا ہے، پیا ہے۔ پھر اس نے جب دیکھا موقع ملا اسے کہ اس نے اپنی مدر کی طرف جانا ہے
پھر اس نے پوچھا ہے کہ جی میں اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں, ان کی طبیعت خراب ہے, میں نے ان سے ملنا ہے. تو انہوں نے بھی نارمل کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ چلے جائیں. وہ تو جب انہوں نے ظاہری سی بات ہے حج کے لیے جانا تھا, انہوں نے کوئی چیزیں وغیرہ اپنی دیکھنی تھی, وہ تو اچانک وہ کہتی ہیں صبح میں نے نماز پڑھی ہے, نماز پڑھ کے میرے دل میں آیا کہ اس میں سے کچھ نکالنا ہے, تو میں نے سیف کھولی ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا. پھر میں نے ان سے پوچھا جو ان کی ساس ہے, میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا فوراً شک اس پہ کیسے چلا گیا, گھر میں اور بھی لوگ ہیں, گھر میں آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیٹیاں ہیں, داماد آتے ہیں, گھر میں کام والیاں آتی ہیں, آپ کا دھیان فوراً اس پہ کیوں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے میرے لیے تو سب چور تھے, انیشیلی میرے لیے سب چور تھے, میں نے سب سے ہی بات کی تھی اور میں نے سب سے اپنے اپنے طریقے سے پوچھا ہے, لیکن اس سے جب بات کی ہے نا تو اس کا بیہیو بڑا عجیب تھا کہ آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں, میں یوں کر دوں گی, میں وہ کر دوں گی. پھر یہ وہاں سے جب گئی ہے, اس کے ویری نیکسٹ ڈے اس نے ایک اپلیکیشن لکھی ہے ریپ کی, جیٹ کے خلاف. اچھا. کہ میں جو ہے میرا جیٹ میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, جو کہ میں گھر چھوڑ کے آ گئی ہوں. تو یہ تھانہ اربنسپورہ بھی گئی ہیں, لیکن وہاں پہ معززین بیچ میں چلے گئے, کچھ جو ان کے اپنے ریلیٹیوز تھے, کچھ اس کے ریلیٹیوز تھے, انہوں نے جا کر بات کو سنبھالا کہ آپ کے ساتھ واقعی ریپ ہوا ہے, کوشش ہوئی ہے, کیا ماجرا ہے. پھر وہ اس چیز سے اس کے شوہر نے جب اس سے پوچھا ہے کہ بھائی تمہارے ساتھ میرے بھائی نے اس طرح کچھ کیا ہے, پھر اس نے آہستہ آہستہ اس چیز کو ایگری کیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا, لیکن مجھ پہ آپ چوری کا الزام کیوں لگا رہے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی والدہ کے پاس ہی رہی ہے, ادھر نہیں آئی. اور یہ سارا کچھ جو تھا یہ جوائنٹ فیملی ہونے کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ تھا. جوائنٹ فیملی کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ ایکویلٹی نہیں نہ کرتے ہیں چیزوں میں, ایکویلٹی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ اپنی ایک بیٹی کو یا ایک بہو کو زیادہ آپ پریفر کر رہے ہیں دوسرے پر, یا اس کو اس طرح سے آپ نہیں کر رہے ہیں پیمپر, اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں, تو جو ایک بندہ جو احساس کمتری کا جس میں شکار وہ ہوتا رہتا ہے, پھر وہ ان دا اینڈ کوئی نہ کوئی نقصان آپ کا وہ کر جاتا ہے, اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ بہت بڑا. اب وہ جب وہ گرفتار ہوئی ہے, اس نے بتایا کہ کچھ گولڈ میں نے سیل کیا اور کچھ میں نے اپنے ہمسایوں کو دے دیا تھا کہ آپ سنبھال کے رکھ لیں, اس سے پہلے کہ لوگ مجھے ڈرا رہے تھے کہ پولیس آ جائے گی اور پولیس ریڈ نہ کر دے گی, تمہارا شوہر ریڈ نہ کروا دے یا پرچہ نہ درج کروا دے. پھر ہم نے وہ ہمسائے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی, جو کہ جب یہ گرفتار ہوئی ہے تو وہ بھی وہاں سے غائب ہو گئے کہ پولیس ہم تک بھی آئے گی. لیکن اب وہ جو ہے انہوں نے اپنی عبوری ضمانتیں کروائی ہیں, وہ کیس ابھی لنگر آن ہے. جو مرکزی ملزمہ تھی وہ ہم نے جوڈیشل کروا دی تھی, اس سے جب سونا برآمد کر کے جو ریکوری پیسوں کی مد میں جو ریکوری ہوئی, کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ تھے وہ بھی, مطلب ان کا بھی کوئی سورس آف انکم نہیں تھا, کوئی اس طرح کمانے والا نہیں تھا. والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی, والدہ تھی گھروں میں کام کرتی تھی, تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ گولڈ جو ہے وہ اتنے منتھس میں سیل کر دیا ہوا تھا. اچھا. اور کچھ جو گولڈ وہ کہتی ہیں ساتھ والوں کو دیا ہے, جو کہ وہ عورت بھی اس چیز کو نگلیکٹ بار بار بات کو نہیں مان رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس نے سارا سونا اس کے پاس ہی تھا, اس نے ہی سیل کیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم چیزوں کو ایکویلٹی بیس پہ نہیں چلتے ہیں تو پھر چیزیں خراب, ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ناک کے نیچے چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز بتائیے گا, یہ جو خاتون جس کے اوپر الزام تھا اور جنہوں نے الزام لگایا, کیا یہ آپس میں ریلیٹیو بھی تھے اس رشتے سے پہلے؟ نہیں, یہ ریلیٹیو نہیں تھے, لیکن اس رشتے سے پہلے جو ہے ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لڑکے کی تیسری شادی تھی. اچھا. اور لڑکی کی پہلی شادی تھی. جب یہ میرے پاس چینج آف انویسٹیگیشن ہو کر آیا تو میرا جب ہم نے ایف آئی آر پڑھی اور دیکھی تو ایک انسانی ذہن سب سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ شاید اس میں کوئی بات میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے کہ اس کی لڑکے کی تیسری شادی ہے اور لڑکی کی پہلی شادی ہے, ہو سکتا ہے ساس اس کو پسند نہ کرتی ہو یا کوئی ان کے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے یہ ایف آئی آر ہو گئی ہو. لیکن جب تک لڑکی نے خود سے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا منہ سے, تب تک ہم بھی اس چیز کو ماننے کو اس طرح سے تیار نہیں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے چوری کی ہو یا نہ کی ہو. 50-50 ہمارے مائنڈ میں یہ چیز چل رہی تھی. اور یہ ریلیٹیو نہیں تھے, ان کے فادر جو ہیں جب زندہ تھے تب کوئی ان کی رشتے کی آپس میں بات ہوئی تھی, لیکن جب ان کا کوئی بیک گراؤنڈ وغیرہ اس کی والدہ نے چیک کیا تو یہ رشتہ ختم ہو چکا ہوا تھا. لیکن لڑکا خود سے پھر اس کی شادی کر کے اپنے گھر لے آیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اس طرح سے کوئی انہوں نے مجھے بتایا اور تھا. اس کی جو پہلے والی 2 بیویاں تھی کیا وہ بھی اسی کے ساتھ؟ ان میں سے نہیں, وہ ایک کو ڈیورس انہوں نے دے دیا تھا اور دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے وہ پاگل تھی شاید. تو اس طرح کی چیزوں کو سن کے ہم تھوڑا سا نروس تھے, کنفیوز تھے ان چیزوں کو کہ کہیں یہ ملزمہ ہے یا نہیں. لیکن جب اس نے خود ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میں نے ان کا گولڈ اٹھایا ہے, میں نے چوری کی ہے اور ہمیں ریکوری کروائی, تو ہمیں اس چیز کا مطلب تسلی ہوگی کہ ہم نے ایک صحیح بندے کو جوڈیشل چلان کر رہے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس کیس کے اندر جو ملزمہ ہے اس کو کتنی سزا جو ہے قانون کے مطابق ہو سکتی ہے؟
क्योंकि अभी तो ये केस डेफिनेटली कोर्ट में जाएगा. जी ये कोर्ट इसके जाएगा, ऊपर- इसका एक चलान जो है वो हमने इसकी हद तक जो जुडिशियल हमने फीमेल करवाई है इसकी हद तक हमने चलान मुरतब कर दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी ट्रायल होगा. ट्रायल में दोबारा से सारे एविडेंस वगैरह को जो है वो सैम्पल किया जाएगा. उसमें फिर अकॉर्डिंग टू जो है लॉ जो भी इसकी सज़ा बनती होगी, चोरी की फीमेल है उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी बेस्ट उसकी सज़ा होगी वो कानून जो है अदालत की तरफ से उसको दी जाएगी. अब इसके घर वाले जो सेटिस्फाई हैं, जिनकी रिकवरी हुई, जिनकी सारी चीजें, जी घर वाले और उसके रिश्ते का क्या बना? अब वो खातून तो उसकी जो थी वो बेगम तो थी उसकी, तीसरी वाइफ थी उसकी, अब क्या वो उसको साथ रखना चाहते हैं? बेसिकली जो लड़का था वो दोनों साइड्स पर ही चल रहा था. जहाँ हमें जो चीज़ समझ आई वो अपनी बीवी को भी रखना चाह रहा था, वालदा की रिकवरी भी करवाना चाह रहा था. उसने अपने तौर पर इससे जाकर भी कहा कि अगर आपके पास गोल्ड है तो आप वापस कर दो, क्योंकि मेरी बात सुने तीसरी शादी के बाद अब उसने क्या चौथी शादी भी करनी थी. तो उसने सोचा कि ये जो है इस घर भी बचा लेता हूँ अपना. लेकिन वो फीमेल यही कहती रही है कि मैं बेच चुकी हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है. उसने अपनी सास के भी हाथ पाँव जोड़े जो वो कर सकती थी एंड पे कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैं कमा के दे दूंगी, या मैं इसको फर्दर कोई मेरा शोहर कमाएगा तो मैं उसमें से आपको दे दूंगी. लेकिन वो कह रहे थे कि भाई इसने चोरी की है, इसने गलती की है, तो कानून इसको कैसे माफ़ कर सकता है या हम इसे कैसे माफ़ कर सकते हैं, या हमें हमारी रिकवरी पूरी दे. उसने कुछ रिकवरी करवा दी है. कुछ जो बंदे अब बुरी जमानतों पे चल रहे हैं उनको भी जाहिर सी बात है उनकी बेलें खारिज होंगी तो वो भी आएंगे, उनको भी शामिल तफ्तीश करेंगे फिर हम लोग. अच्छा एक और चीज़ बताइएगा, इस तरह के जो केसेस हैं, जो फैमिली ओरिएंटेड केसेस हैं, फैमिली के अंदर ही मुल्ज़िम भी है, फैमिली के अंदर ही मुद्दई भी है, ऐसे जो केसेस हैं इसका एट द एंड रिजल्ट क्या आता है? क्या फैमिली प्रेशराइज हो जाती है, मुद्दइया प्रेशराइज हो, या जो विक्टिम फैमिली है या जो अक्यूज फैमिली है, ये लोग आपस में कंप्रोमाइज बाद में हो जाते हैं ऐसे केसेस के अंदर? कुछ परसेंट आप कह लें कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लोग. कुछ जैसे कि अब ये हस्बैंड वाइफ और सास का मैटर है, मोस्टली तो यही होता है कि डिवोर्स वगैरह हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है. कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि फैमिली, जिस तरह बच्चे होते हैं उनके, फैमिली ख़राब ना हो. अब इनका बच्चा कोई नहीं था, मतलब अभी 1 साल शादी को हुआ है, तो अभी जो है उनकी मदर इन लॉ और बहनें वगैरह तो सारी यही कह रही थी कि हमने इसको फर्दर इस शादी को नहीं चलाना. ठीक है, तो जिनमें बच्चे होते हैं या जिनमें फैमिलीज के कुछ जो बड़े लोग बैठ जाते हैं या जो कोई खानदानी टाइप लोग जिस तरह से बीच में आ जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइजेस भी हो जाते हैं, क्योंकि ये घर की बात, एक फैमिली की बात होती है. लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ कि ये जो जिस तरह का ये सिनेरियो था इस केस में जो है वो ऑलरेडी उससे जान ही छुड़ाना चाह रहे थे कि इसने इतना बड़ा जो गुनाह किया, जो गलती है, कल को ये इससे बड़ा कोई नुकसान हमारा कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा. बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच.